ہسٹری فاؤنڈر کے قابل احترام دوستوں کو حسنین مشتاق کی جانب سے السلام علیکم۔ تو چلیے دوستو، آج ہم آپ کو مکہ معظمہ کی تاریخ کے بارے میں روشناس کراتے ہیں۔ لیکن دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہسٹری سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو دیکھنا یا سننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز مکہ معظمہ کی تاریخ سے کرتے ہیں۔ مکہ کا پورا نام مکہ مکرمہ ہے۔ تاریخی خطہ حجاز میں سعودی عرب کے صوبہ مکہ کا دارالحکومت اور مذہب اسلام کا مقدس ترین شہر ہے۔ شہر کی آبادی 2004 کے مطابق 12,94,167 ہے۔ مکہ جدہ سے 73 کلومیٹر دور وادی فران میں سطح سمندر سے 277 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ یہ بحیرہ احمر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ شہر اسلام کا مقدس ترین شہر ہے کیونکہ روئے زمین پر مقدس ترین مقام بیت اللہ یہی موجود ہے اور تمام باحثیت مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ یہاں کا حج کرنا فرض ہے۔ انگریزی زبان میں میکا کا لفظ کسی بھی خاص شعبہ یا گروہ کے مرکزی مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 1980 کی دہائی میں حکومت سعودیہ عرب نے شہر کا انگریزی نام میکا سے بدل کر مکہ کر دیا۔ معروف مورخ ابن خلدون کے مطابق مکہ پہلے بکہ کے نام سے جانا جاتا تھا، تاہم مورخین کے درمیان اس امر پر اختلاف ہے۔ ابراہیم النخعی نے بکہ کو کعبہ اور مکہ کو شہر سے منسوب کیا، جبکہ امام زہری بھی اسی کے حامی ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ بکہ میں استعمال ہونے والا بے دونوں آوازوں کے درمیان قربت کے باعث بعد از میم میں تبدیل ہو گیا۔ مکہ کو ام القریٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مسجد حرام کے اندر قائم خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ مورخین کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہی مکہ عبادت اور کاروبار کا مرکز تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ مکہ جنوبی عرب سے شمال میں رومی و بازنطینی سلطنتوں کے لیے زمینی راستے پر تھا اور ہندوستان کے مسالہ جات بحرہ عرب اور بحرہ ہند کے راستے سے یہیں سے گزرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیری تاریخ عہد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے اور اسی شہر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ یہی وہ شہر ہے جس سے اسلام کا نور پھیلا اور یہاں پہ رہی مسجد حرام بھی واقع ہے، جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنائی گئی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ 570 یا 571 عیسوی میں یمن کا فرمان روا ابرہا 60,000 فوج اور 13 ہاتھی، بعض روایات کے مطابق 9 ہاتھی لے کر کعبہ کو ڈانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اہل مکہ اس خیال سے کہ وہ اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے سردار عبد المطلب کی قیادت میں پہاڑوں پر چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں پرندے، جنہیں عام طور پر ابابیل کا نام دیا جاتا ہے، چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے نمودار ہوئے اور انہوں نے ابرہا کے لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی۔ چنانچہ یہ سارا لشکر منع کے قریب وادی محسر میں بالکل کھائے ہوئے بوسے کی طرح ہو کر رہ گیا۔ تو اس طرح یہ مکمل لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کا قرآن مجید میں کچھ اس طرح ذکر فرمایا ہے: کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی سازش و مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کے کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ یہ وہی سال تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا بیشتر حصہ یہیں گزارا۔ آپ پر وحی بھی اسی شہر میں نازل ہوئی اور تبلیغ اسلام کے نتیجے میں کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمان یہاں سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ بالآخر 10 رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق 630 عیسوی میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس کعبۃ اللہ سے زیادہ قریب رہنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں سفر حج کی مشکلات اور اخراجات کے باعث حجاج کرام کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج کل ہے۔
18ویں اور 19ویں صدی کے نقشہ جات اور تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں مسجد حرام کے گرد ایک شہر قائم تھا۔ مکہ کبھی بھی ملت اسلامیہ کا دارالخلافہ نہیں رہا۔ اسلام کا پہلا دارالخلافہ مدینہ تھا جو مکہ سے 250 میل دوری پر واقع ہے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی مدینہ ہی دارالخلافہ رہا اور کو خادم الحرمین الشرفین کہلاتا تھا۔ 1926 عیسوی میں سعودیوں نے شریف مکہ کی حکومت ختم کر کے مکہ کو سعودیہ عرب میں شامل کر لیا۔ جدید زمانے میں حاجیوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث شہر تیزی سے وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے اور شہر کی اکثر قدیم عمارات ختم ہو چکی ہیں، جن کی جگہ بلند و بالا عمارات، شاپنگ مال، شاہراہیں اور سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا اسلام کے 5 بنیادی اراکین میں سے ایک ہے۔ حالیہ سالوں میں ماہ ذو الحجہ میں 20 سے 30 لاکھ مسلمان ہر سال بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں مسلمان عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بھی سال بھر مکہ آتے ہیں۔ شہر مکہ میں بنیادی حیثیت بیت اللہ کو حاصل ہے جو مسجد حرام میں واقع ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے زائرین اس کے گرد طواف کرتے ہیں، حج اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور زمزم کے کنویں سے پانی پیتے ہیں۔ مسجد حرام میں کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں آب زمزم کا کنواں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا جو وقت کے ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجرہ اسود کے پاس ہے، جبکہ اذان کی جگہ کے علاوہ صفا و مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے۔ 1953 عیسوی تک تمام کنوؤں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب مقام ابراہیم قائم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قد سے اونچی دیوار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا تاکہ وہ اس پر اونچے ہو کر دیوار تعمیر کریں۔ 1967 عیسوی سے پہلے اس مقام پر ایک کمرہ تھا مگر اب سونے کی ایک جالی میں بند ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے اور امام کعبہ اس کی طرف سے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ باب کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا، دیوار میں نشان نظر آتا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کعبہ کے اندر رکن عراقی کے پاس باب توبہ ہے جو ایلومینیم کی 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہیں۔ چھت پر 1.25 میٹر کا شیشہ ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی اندر پہنچاتا ہے۔ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ قدیم ہدایات پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ کعبے کی موجود عمارت کی آخری بار 1996 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی بنیادوں کو نئے سرے سے بڑھا گیا تھا۔ کعبے کی سطح مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے جبکہ یہ عمارت 14 میٹر اونچی ہے۔ کعبے کی دیواریں 1 میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں جبکہ اس کی شمال کی طرف نصف دائرے میں جو جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ اس میں تعمیر ابراہیمی کی 3 میٹر جگہ کے علاوہ وہ مقام بھی شامل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رہنے کے لیے بنایا تھا، جسے باب اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ دنیا کے وسط میں ہے۔ کعبے کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ مربع چکور ہے، اور یہ چکور اس لیے ہو گیا کہ یہ بیت معمور کے ٹھیک نیچے ہے، اور وہ چکور ہے، اور بیت معمور اس لیے چکور ہے کہ وہ عرش کے ٹھیک نیچے ہے،
اور وہ چکور ہے، اور عرش اس لیے چکور ہے کہ وہ کلمات جن پر اسلام کی بنیاد ہے وہ 4 ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو دوستو یہ تھی مکہ معظمہ کی تاریخ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔